35 میل انہیں باہر سامان رکھے سی مسجد نبی شریف جی ترکاں بڑائی اتھے تیار ہو کے تے پھر لے سن مسجد اتھے بھی اجازت کوئی نہیں سی بھائی پتھر اگر کوئی ایک سوتر بھی ودے ہوا نا اتھے ہتھوڑی مارن دی اجازت نہیں سی ایتھے کوئی مستری انج کر دے نہ انہوں پھر آرڈر سی بھائی 35 میل انہوں باہر چک کے لے جاؤ حضور دے سامنے ٹھگ ٹھگ نہیں کرنا یہ تو پوری ایک تاریخ ہے نا کہ ترکاں نے مسجد کنج تعمیر کی اے محبت رسول لو جی میرے آقا میں جڑی گل کرن لگا سی وہ وچ ہی رہ گئی ہے جی وہ گل انجے جدو اسرائیل آئے نا حضور دی بارگاہ اس واسطے میں کہنا دیہڑی راتی کہ حضور نال پیار کیوں کرنا چاہیے کنج کرنا چاہیے جدو اسرائیل آئے نا حضور دی بارگاہ وچ حضور دی مبارک حضور دنیا تو تشریف لے جان لگے آپ نے اسرائیل نو فرمایا اسرائیل تو قیامت تک میری امت جتنا تو زور لانا ہے نا میرے امتیاں نو دکھ دینا ہے روح کڈن لگیا اج تو سارا زور میرے تے لا میں نو دکھ دے تو جڑا دینا ہے لیکن میرے امتیوں کو دکھ نہ دینا اے گل بھی حضور نے اپنے تے لے لی امتی کیا کر رہا ہے اس کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے اس کے پاس تو رسول اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے یہ جڑا نزادہ وقت ہے نا اتنا سخت ہے حضور نے فرمایا تو میرے تے سختی کر لے جڑی کرنی تھی کیا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے اور مولا کائنات علی مرتضیٰ اتھے بھی یہ حال ہے یعنی ابھی حضور ظاہری دنیا سے تشریف نہیں لے گئے پھر بھی اپنی امت کا خیال ہے اور مولا علی فرماندے جدوں رسول اللہ قبر انور جلوہ گر ہو گئے آخری بندہ فرماندے میں وجنا میں ویکھیا تے حضور دے لب آئے مبارک ہل رہے سن مولا علی فرماندے میں کن لایا تے حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کا کیا بنے اس واسطے ہے دیہڑی راتی تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی مولانا دا کوئی دماغ میں تے جدوں یہ گلاں پڑھنا تے اپنے وچ رہندا ہی کچھ نہیں اساں کی کیتا ہے اسی تو بندے بیٹھے ہوندے انگوٹھے چومدے ہیں بندے نہ بیٹھے ہوندے انگوٹھے کوئی نہیں چومدے ساڈے کو تو جمعے والے دن بھی ٹائم نہیں ہوندا کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھن دا کیونکہ دکان بڑی عام ہے جے دکان گاہک کوئی نہ آیا تو پھر روٹی کی تو کھانی روٹی تے لبڑی کوئی نہیں جے مصطفیٰ جان رحمت جے اسی پڑھ لیا تے لاؤ جی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے نا وہ سجدے میں گر گئے سجدے میں اور دوسری جگہ مولا کائنات فرماندے کہ جدو رسول اللہ بدر وچ پہنچے تو اسی سارے ستے رہے سارے بڑے تسلی نہ ستے رہے اور وَيُصَلِّي وَيَبْكِي تحت الشجرۃ حتی اصبح لیکن حضور کی مبارک شان یہ تھی کہ رسول اللہ ایک درخت کے نیچے نماز بھی پڑھ رہے تھے اور حضور رو بھی رہے تھے ساری رات حضور نماز بھی پڑھتے رہے اور روتے بھی رہے حتی اصبح یہاں تک کہ صبح ہو گئی مولا علی فرماندے نسی ستے رہے سارے تو حضور روندے رہے اب اپنی غلاموں کے لیے اور پھر حضور نے صبح دعا مانگ دی یا اللہ جو کچھ میرے اللہم ان تولک حاضل عصابت لا توبد ہو یا اللہ میرے کو ایسا نہ میں لے آیا تیرے کو اے میں اپنے غلام میرے کو سن میں نے جے تم اج انہاں دی مدد نہ کیتی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں ہونا اے حضور نے وہاں دعا مانگ دی اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ کر حضور کی چادر مبارک بھی صدیق اکبر فرماتے ہیں کاندھے سے نیچے گر گئی دوویں جہاناں دے مالک ہون جی میں جڑی حدیث پاک وچ دیکھیا حضور نے دعا ایک تو ایسی منگدے نا انج کر کے میں جتنے امیر لوگ ویکھے نو انج بھی نہیں کرتے مطلب لوگ کہن بھائی امیر بھی مانگ رہے رب کو حکمران تے ویسے ہی پلیتن یہ تو کچھ ہور کولوں منگدے رب کول تے نہ منگے ہی کدی کچھ نہیں امیر لوگوں اتنا گمانڈے پیسے دا کہ میں ویکھدا خاص کر کے کوئی 40واں ہوئے نا اتنے ظاہر رشتہ داراں ہر قسم کے بندے ہوندے تو وہ 40ویں تے بھی انج دعا منگ رہے ایتھے بھی نہیں چکتے مطلب کہن کہ بھائی وہ پیسے والا بندہ سی تو ایتھے چکے ہوئے سی میں حدیث پاک جڑا پڑھیا نا یا تو حضور نے ایتھے ہاتھ چکے ایتھے بھی نہیں ایتھے یا پھر ایتھے حضور نے ہاتھ چکے یہاں تک کہ حضور کے بغل کی جو سفیدی تھی نا چاندی کی طرح صحابہ کہتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتی تھی جڑا رب کو منگدے شرمانا ہوئے
یہ نال والا کی کہے گا بھی ایتھے تک حضور نے ہاتھ چاہے دعا واسطے، تے بدر وچ پھر حضور نے ہاتھ کتے تک چاہے ہونا، حضور نے ہاتھے چک کے دعا، تے مسلمان رب کولوں تے منگدا نہیں، اور بڑے منگن دے کول طریقے تے منگت کولوں منگت والا رہے ہمیشہ خالی، منگت کولوں رہے ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماندے حضور عریش جتے مسجد بنی ہوئی ہون میدان بدر اس عریش دے وچ اسی بار لڑ رہے تھے، رسول اللہ سجدے چ پے ہوئے، تے مولا علی فرماندے مینوں حضور دا خیال ہے، میں ویکھن گیا تے رسول اللہ سجدے چ پے کے تے حضور یہی فرما رہے ہیں یا حی یا قیوم لا یزید علیہما، ان جملوں سے زیادہ حضور کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے، سجدے میں گر کر حضور یہی پڑھ رہے تھے یا حی یا قیوم۔ مولا علی فرماتے ہیں ثم رجعت الی القتال، فرمایا پھر میں میدان جہاد میں آ گیا، پھر میں لڑنے لگا، پھر مجھے خیال آیا ثم جئت وہو ساجد یقول ذلک، فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں گر کر یہی پڑھ رہے تھے یا حی یا قیوم۔ ثم ذهبت الی القتال، فرماتے ہیں پھر میں میدان جہاد کی طرف چلا گیا، ثم رجعت وهو ساجد یقول ذلک، اور پھر میں نے واپس جب آیا تو حضور کو دیکھا حضور سجدے میں یہی پڑھ رہے تھے، کیا یا حی یا، کہنے پھر جب میں باہر نکلیا تھے میں صحابہ نے کہا لو جی بدر فتح ہو گیا۔ اے بڑے اس میں اعظم نے لفظ جڑے یا حی یا قیوم، اے جڑا بہت ڈاڈے بندہ اگر کسی دے خلاف پڑھے تو اگلا بچتا کوئی نہیں، مطلب تسی اج ہی کسی دے خلاف پڑھنے شروع کر دو، پڑھنے نہیں ویسے میں تو دس رہا بھی یہ اس میں اعظم ہے، ہاں یہ تائیں تو مولا علی فرماندے ہیں بھائی حضور اس تو زیادہ کچھ نہیں سن پڑھ رہا یا حی یا قیوم، یہ یا حی یا قیوم تیسری باری بندہ پڑھے تو اندر بھی پھڑکن لگ پوندا، لیکن زبان ہوے صحیح، ہاں زبان ہوے تکڑی، ہاں زبان جھوٹ مارن والی اللہ دی قسم کھا کے مال ویچن والی ہوے نا، او کروڑ بار بھی یا حی یا قیوم پڑھے تو کچھ نہیں پڑھا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت سلطان باہو کو آئے نا طالب علم، اے دینی مدرسے دے طالب علم، انہاں کہا جی دیسی گھی کھان تے دل کرنا، حضرت سلطان صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھڑا لیا، فرمایا پانی دا گھڑا لیاؤ، پانی دا گھڑا لیا تے آپ نے بسم اللہ پڑھی تے پھونک ماری تے دیسی گھی بن گیا۔ آپ نے طالب علماں نو فرمایا بھائی اے تسی الٹا نہیں کرنا، ہاں جی۔ نبی علیہ السلام نے ایک تھیلی دیتی حضرت ابو ہریرہ نو کھجوراں دی، تے حضور نے فرمایا ہاتھ پا کے وچوں کڈی آویں تے مکڑی نہیں، حضور دی ظاہری حیات گزری، صدیق اکبر دا دور خلافت گزریا، پھر عثمان حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت گزریا، پھر عثمان غنی دے 12 سال، ابو ہریرہ فرماندے ہیں میں وہ کٹ کٹ کے تسی سوچ سکتے ہو کتنے ٹن کھجوراں انہاں خرچ کیتی۔ اس دن حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں وللناس ہم ولی فی الیوم ہمان، فرمایا لوگاں نو تا ایک غم ہے تے مینوں 2 غم ہیں۔ ابو ہریرہ فرماندے ہیں آج مینوں 2 غم ہیں، کیوں؟ فقد جراب و قتل شیخ عثمانی، فرمایا ایک تو وہ میری تھیلی گم ہو گئی اج جڑی رسول اللہ نے مینوں دتی سی، تے دوسرا عثمان غنی دی شہادت دا مینوں دکھ، فرمایا لوگاں نو ایک دکھ ہے عثمان غنی دی شہادت دا، تے مینوں اج 2 دکھ ہے کہ میری وہ تھیلی گم ہو گئی، تے حضور نے فرمایا سی انج وچوں کٹ دے رہنا، تے جڑے صحابی تسی دسو اپنی ایمان نال جڑے صحابہ حضور دے کپڑے مبارک ملدے سن تے او کتنے ابو ہریرہ نو 1,24,000 دے صحابہ آئے نا، جیڑا ملدا ہونا انہاں کہ یار وہ 2 کھجوراں تے دیو، 2 تے 2 12 12 دونے 24 سال ابو ہریرہ اس تھیلی وچوں کھجوراں دین دی فرماندے میں صدقے بھی کردا سی آپو بھی کھاندا سی، تے 24 سال وہ کھجوراں نہ مکیاں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، کیوں جی؟ اے تے آج دے نبی کچھ نہیں دیتے، میں آکا نبی تے ابو ہریرہ تھیلی دین تے وہ کھجورا نہیں مکڑیاں کہ مکیاں وہ کھجورا نہیں مکیاں۔ اس دن پھر ابو ہریرہ فرماندے ہیں میری آج تھیلی بھی گم ہو گئی، اتنا اتنے بلوا ہویا کہ میں تھیلی پھر دوبارہ نہیں لبھی،
کہ میری تھیلی کیڑے پاسے گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. لو جی میدان بدر وچ ایک ہوا چلی. مولا علی فرماندے میدان بدر وچ ایک ہوا چلی, مارے تو مثل عقتو. فرمایا ایو جی ڈاڈی ہوا میں کدی نہیں ویکھی. فرماندے پھر ہوا چلی, پھر ایو جی ڈاڈی میں ہوا نہ ویکھی. پھر چلی, پھر ایو جی نہ ویکھی. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اے ہوا ڈاڈی اترے واری آئی, اے تو کہ ہوا کدی آئی نہیں. حضور نے فرمایا جب تو پہلی واری ڈاڈی ہوا چلی تو جبریل آئے. کیوں جی فرشتیاں دے پر جڑے وہ آئے ہونے تے تسی کی سمجھ ایتھے ہیلی کاپٹر دی ہوا پکھے دی ہوا بھی مانے چ نہیں ہوندی تے جدو فرشتے ہزاراں دی تعداد نال انہاں دے پراں دی ہوا. مولا علی فرماندے نے سہیو جی ہوا کدی نہیں ویکھی. حضور نے فرمایا جدو دوبارہ ہوا آئی تو میکائیل آئے. پھر جدو تیسری واری ہوا آئی تو پھر اسرافیل آ گئے. ہن آخری باتاں. اللہ اکبر اللہ. تسی تے میں کام نہیں کریں گے حضور دی ناموس دا تے ایتھے کام نہیں ہوئے گا. حضرت عطیہ بن قیس صحابی کہتے ہیں لما فرغ رسول اللہ من قتال بدر, جب حضور میدان بدر سے فارغ ہوئے نا تو جا جبریل علی فرس انسا احمر علیہ درع ومعہ رمح. فرمایا اتنی دیر میں جبریل پھر واپس آ گئے, آسمان سے جا کر پھر واپس آئے. اور منظر کیا تھا کہ گھوڑی کے اوپر سوار تھے اور گھوڑی سرخ رنگ کی تھی. علیہ درع, انہیں جنگی ساز و سامان زیرہ پائی ہوئی سی. ومعہ رمح, ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا. جدو حضور دی عزت مسئلہ آوے نا تو پھر فرشتیاں دے ہاتھے جی تسبیح نہیں ہوندی, وہ ممتاز قادری دی گن ہوندی یا غازی تنویر دے ہاتھے چھرا ہوندا. ہاں میں پھر فرشتیاں دی گل کر رہا ہوں. جبریل تسبیح نپ کے نہیں آئے اور میں پورا جنگی لباس پایا ہویا تے ہاتھے نیزہ. فقال یا رسول اللہ, قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ باسنی الیک. یا رسول اللہ میں جب واپس گیا نا میدان بدر سے فارغ ہو کر تو مجھ سے رب العالمین نے پوچھا کیا میرے نبی سے اجازت لے کر آئے ہو؟ کہا جی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ امرنی اللہ فارقہ کا حتیٰ تردا. میں نے تو بھیجا تھا اپنے نبی کی خدمت کے لیے کہ ان سے جدا نہیں ہونا, تو پھر تم واپس کیسے آ گئے؟ میرے نبی کو راضی کر کے آئے ہو. مجھے اللہ نے بھیجا کہ میں نے آپ سے جدا نہیں ہونا, حتیٰ تردا, یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سنو جی, حال ردیتا, یا حضور آپ راضی ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا, میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے, اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک, ورنہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. حال ردیتا, قال نعم ردیتو. حضور نے فرمایا بس اتنا ہی کام تھا, واپس چلے جاؤ. تو جبریل نے کہا اب میں پھر واپس جاتا ہوں. اگر کوئی ہم کام نہیں کریں گے تو حضور کی عزت پر تو فرشتے, جبریل نے ڈیوٹی لی تھی میں نے صدر ساتھ رہنا, تو جبریل دے تے ایک پر نال بھی انج ہو جانا ہے سارا کچھ. یہ سارا کچھ اسی اٹھ کے حضور کی عزت ہوتے بولیا کرو. اگلی حدیث, میری گفتگو بھی ختم. اگلی بات, عن جابر قال كنا نصلي مع رسول اللہ فی غزوۃ بدر. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے بدر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. میرے آقا و مولا کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا نا, حضور فتح فرماتے تو 3 دن حضور اس علاقے میں رہتے. تو جب بدر فتح ہو گیا تو 3 دن حضور وہیں تشریف فرما ہوئے. اے سب تو بڑی بہادری دی دلیل ہے کہ اے نہیں کہ بھائی ہن ہویا تو پھر نکلو بھائی پیچھے کو اور نہ آ جائے. نہ حضور 3 دن پھر اتنے رہندے سن, بھائی کسی دم خم آئے تو پھر آئے. لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمت الصغریٰ اجل من الدہر. حضرت حسان فرماندے لہو ہمم لا منتہا لکبائر. حضور کو اللہ نے اتنی پاور, اتنی شجاعت دی کہ حضور کی بڑی ہمتوں کی تو انتہا ہی کوئی نہیں.
وہمت الصغریٰ اجل من الدہری. اب صغریٰ حضرت حسان نے بھی کہا، صحابہ نے نہیں روکا، ورنہ بے ادبی ہے کہ حضور کی طرف چھوٹے پن کی نسبت کی جائے. فرمایا جے تو کم از کم حضور دی ہمت جڑی سمجھدا نا، جڑی سب تو کم از کم تو سمجھے تے اے سمجھے حضور دی کم از کم بہادری اے وے کہ ساری دنیا مقابلے کھڑی ہو جائے تے حضور دی کم از کم ہمت اے وے کہ حضور دا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتے.